پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نظریہ پاکستان کا لیکچر سنا. آج ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان. اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجد الفسانی. سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1831 میں. کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885 میں. مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ نواب وقار الملک نے. مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 2. یہ درست جواب پر درست کا نشان لگائیں. مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. درست. شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے. درست. سر سید میں مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا. درست. پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا. غلط. ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا. درست. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے. درست. کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. 1930 الہ آباد. کانگریس 1885. مسلم لیگ 1906. 1831 شہادت شاہ اسماعیل. نظریہ پاکستان اسلامی زندگی. یہ تو تھے اس سبق کے جو MCQs ہیں. ابھی میں آپ کے ساتھ سبق کی ایکسرسائز شیئر کروں گی. جماعت دہم نظریہ پاکستان سبق نمبر 2. درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں. سوال نمبر 1. مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ مغل بادشاہ اکبر نے ہندوؤں کو بہت زیادہ مراعات دیں. ہندوؤں نے ملکی سیاست میں بھی دخل اندازی کرنا شروع کر دی. انہوں نے اپنے طور طریقے ملک میں رائج کر دیے. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی. سوال نمبر 2. سلطان ٹیپو اپنی جدوجہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ ٹیپو سلطان میسور کا حکمران تھا. اس نے ہندوؤں اور انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس نے افغانستان، ترکی اور اس کے بعد فرانس کو بھی ہندوؤں اور انگریزوں کے خلاف اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ نہ دیا. اپنوں ہی میں سے کئی لوگوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی. سوال نمبر 3. تحریک خلافت کیوں شروع ہوئی؟ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. یہ بات انگریزوں کو گراں گزری. ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفۃ الاسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد دی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ مسلمانوں کی دشمن ہو گئی. لیکن انہوں نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن یہ وعدہ محض فریب تھا، کیونکہ وہ انگریزوں نے جنگ عظیم اول میں فتح حاصل کر لی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مسلمانوں کو انگریزوں کے اس فریب سے بہت تکلیف ہوئی. مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی رہنمائی میں ایک تحریک شروع کی جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. سوال نمبر 4. علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ علامہ اقبال مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے. انہوں نے دسمبر 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں نظریہ پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خطبہ دیا، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی. سوال نمبر 5. اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے. اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے. یہ جنگیں وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں. سوال نمبر 6. مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے. یعنی یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے
اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔